آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس پوری بحث کا اب آپ کے سامنے سرا آ جائے گا. میرے نزدیک صحابہ کرام میں ایمبی ورڈ شخصیت حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جامع الصفات، جن کے اندر یہ دونوں رنگ موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک عکس جامعیت کے ساتھ کہ حضرت علی میں، اب دیکھیے نوٹ کیجئے، ایک طرف شجاعت، بہادری، اور وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں، ظاہر و باہر. معاملہ صرف وہ نہیں ہے. حضرت ابو بکر یقیناً بہت شجاع تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت علی ہی کا خطبہ جو حضرت ابو بکر کے انتقال پر آپ نے دیا ہے. اور حضرت علی نے یہ فرمایا تھا کہ ابو بکر، ہم میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاع تم تھے جو پہرا دے رہے تھے بدر کی شب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے تمہیں منتخب کیا تھا محمد الرسول اللہ کی رفاقت کے لیے اثناء سفر ہجرت میں. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑے شجاع تم. اگرچہ حضرت ابو بکر کی شجاعت کا کوئی ظہور تو نہیں ہوا. کسی پہلوان سے آپ کا مقابلہ آتا ہے سیرت میں کہیں؟ کسی کے ساتھ دو بدو جنگ کی کوئی تفصیل آتی ہے کہیں سیرت کے اندر؟ ایک اور بات ہے وہ ارادہ اور عزم کہ ابو بکر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، جب بیٹے نے کہا عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہ ابا جان بدر میں آپ میری زد میں آ گئے تھے. وہ کفار کی طرف سے آیا تھا لڑنے کے لیے، اس لیے کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے عبد الرحمن ابن ابی بکر. ابا جان آپ میری زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کے ساتھ رعایت برتی، میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا. تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے، خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا. یہ ارادہ، یہ استقامت، یہ قوت ارادی، یہ عزیمت انتہا پر موجود ہے. لیکن یہ کہ ظہور اس طریقے سے جیسے حضرت حمزہ کی شجاعت، حضرت عمر کی پہلوانی، حضرت عمر کا یہ قول کہ جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آئے اور میرا راستہ روک لے، میں جا رہا ہوں ہجرت کے لیے، میں چلا ہوں مدینے کی طرف، کوئی اگر روک سکتا تو روک لے. جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آئے اور میرا راستہ روک لے. یہ بات حضرت ابو بکر میں تو نظر نہیں آئے گی. اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، میری بات کو غلط مفہوم میں نہ لیجیے گا، یہ بات کہیں حضور میں بھی نظر نہیں آئے گی. حضور نے کسی سے مقابلہ کیا؟ کہیں ہے ریکارڈ؟ حضور نے دو بدی جنگ کی کسی کے ساتھ؟ نہیں. لیکن تمام نوع انسانی میں اشجاع، سب سے زیادہ بہادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بہادری کوئی اعلیٰ وصف ہے تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں وہ سب سے بڑھ کر نہیں ہوگی؟ ہے. اور اس کا ظہور ایک موقع پر ہوا ہے، وہ موقع ہے حنین کا، کہ جبکہ عام بھگدڑ مچ گئی ہے، لوگ دوڑے جا رہے ہیں، حضور اس وقت اپنی سواری سے اترے ہیں، علم ہاتھ میں لیا ہے، رج پڑھا ہے، زندگی میں غالباً پہلی اور آخری مرتبہ رج پڑھا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اور اگر ظاہر بات ہے، میرا گمان غالب یہ ہے کہ یہ خود حضور ہی نے کہا، اسی وقت موضوع کیا، گویا کہ یہ واحد شعر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی زندگی میں کہا ہے. لیکن یہ کہ اس وقت وہ شجاعت سامنے آئی. تو شجاعت ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی، ایک ہوتی ہے ظاہر و باہر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں، ظاہر و باہر شجاعت، نمایاں شجاعت، وہ شجاعت جو بدر میں ظاہر ہو رہی ہے. جبکہ شیبہ ابن ربیعہ وہ بھی حضرت علی کے ہاتھوں واسل جہنم ہوا، اور ولید ابن عتبہ ابن ربیعہ چچا بھتیجے دونوں جو ہیں حضرت علی کے ہاتھوں واسل جہنم ہو رہے ہیں. اور جو عتبہ ابن ربیعہ تھا، ولید کا باپ اور شیبہ کا بھائی، وہ حضرت حمزہ کے ہاتھ سے واسل جہنم ہوا. پہلا مقابلہ ہوا، اس میں حضرت علی نمایاں ہے. جنگ احزاب ہے، اس میں حضرت علی نمایاں ہے. عمرو ابن عبد الرز بہت بڑا پہلوان، 90 برس کی عمر تھی اس بدبخت کی جب یہ مقابلہ ہوا ہے، لیکن پورے عرب میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس سے مقابلہ کر سکتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا وہ واقعہ کہ جب وہ مبارزت کے لیے آیا ہے کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے، اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے ایک دفعہ سناٹا طاری ہو گیا. حضرت علی آگے بڑھے کہ میں مقابلہ کروں گا. وہ ہنسا، تم میرا مقابلہ کرنے آئے ہو؟ نام کیا ہے؟ وہ جو بھی استہزاء کا انداز ہوتا ہے. پھر اس نے کہا کہ میری یہ عادت رہی ہے کہ میں جب بھی کسی سے مقابلہ ہوتا ہے اس کی 3 خواہشات میں سے ایک ضرور پوری کرتا ہوں. ذرا کہو تمہاری کیا خواہش ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میری خواہش اولین یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ. لا حول ولا قوت. اس نے کہا اس کا کوئی سوال نہیں. اچھا تو دوسری خواہش یہ ہے کہ میدان جنگ سے چلے جاؤ. وہ ہنسا، یہ میرے لیے کبھی نہیں ہو سکتا. اب حضرت علی نے جو وار کیا ہے
یہ ان کی ذہانت اور فطانت کا بھی ایک بہت بڑا مظہر ہے. فرمایا پھر تیسری خواہش یہ کہ آؤ اور مقابلہ کرو. اس پر وہ بھوچکا رہ گیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ روئے زمین پر کوئی شخص یہ خواہش نہیں لے کر میرے سامنے آ سکتا. اور ایک بار میں ختم ہوا حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ. عمرو ابن عبد ود اسی طرح خندق کا معاملہ. تموز کا قلعہ سب سے زیادہ سخت تھا. کچھ اور جو گڑھیاں تھی فتح ہو گئی تھی، وہ تھا جو اڑا ہوا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ نے فتح کرایا. تو یہ ظاہر و باہر شجاعت، وہ قواعد عملیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھی ہیں. دوسری طرف حضرت علی شعر و ادب میں اونچا مقام رکھتے ہیں، فصاحت و بلاغت کی معراج پر ہے. یقیناً افصح العرب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا اپنا قول ہے انا افصح العرب، لیکن یہ کہ حضور کے بعد فصاحت و بلاغت، خطابت، شاعری، اس میں صحابہ کرام میں ظاہر بات ہے حضرت علی کے آس پاس آنے والا کوئی نہیں. یہ بات اپنی جگہ پر ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عربی گرامر کے موجد حضرت علی ہیں. پھر یہ کہ پورے خلافت راشدہ میں سارے سیکریٹریٹ کو آرگنائز کرنے والے حضرت علی ہیں. یعنی ذرا آپ اندازہ کیجئے، ایک شخص مرد میدان ہے، اس کی شجاعت وہ صرف پوٹینشل شجاعت نہیں بلکہ واقعی ظاہر و باہر شجاعت. اس کے پہلے چند نمونے آپ کو بتائے. مجھے واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، لوگوں کے علم میں ہے. دوسری طرف اس کے اندر ادب ہے. ان کے اشعار پڑھیے، آج بھی انسان وجد میں آتا ہے. کتنے حکیمانہ اشعار، کتنی بے ساختگی ہے. میں نے کئی مرتبہ آپ کو اشعار سنائے. یغوص البحر من طلب العالی ومن طلب العلا سیر الليالي ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال. جو کوئی بھی موتی چاہتا ہے، موتی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے تو سمندر میں غوطہ لگانا ہی پڑتا ہے. جو کوئی اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے زندگی میں، اسے راتوں کو جاگنا ہی پڑتا ہے. جو کوئی بلندی بھی چاہے اور محنت بھی نہ چاہے، وہ اپنی عمر کو ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال شے کی طلب میں. اندازہ کیجیے. اور رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. اس میں فلو دیکھیے، اس کا ردم دیکھیے. ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر جو اس نے ہمارے بارے میں کی ہے. ہمیں اللہ نے علم عطا کیا، جاہلوں کو دولت عطا کی. ہم راضی ہیں، ہم علم کی دولت پر راضی ہیں. یہ حضرت علی کے قول. اور انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا، شیر رکھا تھا. اس حوالے سے سمجھ لیجئے، اصل میں والدین کا رکھا ہوا نام حضرت علی کا اسد تھا، شیر، اور یہی حیدر کے معنی عربی زبان میں. یہ جو لفظ علی ہے آپ کا نام، یہ محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے. یہ نام والدین کا دیا ہوا نہیں، والدین کا نام اسد ہے، والدین کا عطا کردہ نام. حضرت علی کا نام پھر جب علی رکھا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جامعیت جو ہے کہ ایک ایمبی ورڈ شخصیت، میں نے آپ کو گنوایا چونکہ میں نے عکس بیان کیے کہ جو مقام اور مرتبہ آپ کو نظر آئے گا شہادت کے مراتب میں، اس مزاج میں جو حضرت اسماعیل حضرت موسیٰ کا، وہ ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر خطاب کا رضی اللہ عنہ. جو مقام وہاں پہ حضرت ابراہیم کا اور ادریس کا نظر آ رہا ہے، وہ اگر امت محمد میں دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر اور عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم الصلاۃ والسلام. لیکن جامعیت کبریٰ کا جو مظہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، جن میں یہ جامعیت ہے، جن کے اندر توازن ہے، جس میں یہ دونوں اوصاف بیک وقت مجتمع ہیں. ایک طرف انتظامی اوصاف دیکھیے، میں ابھی اشارہ کر چکا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ ایکسپینشن ہوا تھا عالم اسلام کا، وہ اگر اس میں کنسولیڈیشن نہ ہوتی، انتظام و اہتمام و انصرام نہ ہوتا، نظم نہ ہوتا، تو وہ تو تباہی ہو جاتی. اتنی تیزی سے ایکسپینشن. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا فتوحات کا اندازہ تو کیجیے کہ ملک کے ملک آ رہے ہیں اور بڑے وسیع علاقے آ رہے ہیں، بڑی آبادیاں ہیں وہاں، بڑے وسائل و ذرائع ہیں. وہ جس کو فرٹائل کریسنٹ کہا جاتا ہے عالم عرب کا، وہ پورا کا پورا فتح ہو چکا ہے. اس میں اگر انتظام نہ ہوتا، بندوبست نہ ہوتا، یہ ساری چیزیں جو ہے کسی نظم کے اندر نہ آتی تو بہت بڑی ہلاکت پیدا ہو جاتی. میں لفظ ہلاکت استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ لفظ حضرت عمر نے استعمال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کے یہ الفاظ، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیوں؟ حضرت عمر جو ہے اس وقت
खलीफत मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, पूरी की पूरी जिम्मेदारी। अब उसमें उनकी तवज्जो, फौजों का इंतजाम, महाजों से आने वाली इत्तलाआत, वहां क्राइसिस हो गया है, वहां ये सामान चाहिए, वहां एक शिकस्त की सी कैफियत, जैसे कि आपको मालूम होगा कि ईरान में एक मौके पर बड़ी हालत जो है वो कमजोर हो गई थी मुसलमान अफवाज की। इस वक्त की हजरत उमर ने फैसला किया था कि मैं खुद जाऊंगा, अब मैं महाज के ऊपर खुद जाऊंगा। तो उस वक्त जो है हजरत उमर की ज्यादा तवज्जो तो इस पर लग रही है। अगर उसके साथ इंतजामात न हो, एहतमाम न हो, नज्म न हो, कायम न किया जाए तो वाकया ये है कि जिसको आप कहते हैं आगे दौड़ पीछे चौड़, आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, पीछे मामला जो है खराब होता चला जा रहा है, ये होता। लेकिन ये सारा काम किसने संभाला? हजरत अली ने संभाला। यूं समझिए कि इस पूरे दौर में हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान का भी एक हिस्सा जो है दौर खिलाफत का, इसमें हुकूमत का इंतजाम, पूरा सेक्रेटेरिएट, तमाम महकमे बनाने, कोई सी महकमे का तस्वुर ही नहीं था, सारे महकमे ईजाद किए हैं हजरत अली ने, सारे दीवान मुरतब किए हजरत अली ने। गोया कि आज के जमाने में आप कहिए चीफ सेक्रेटरी कहिए या जो भी उसको नाम दे, वो कौन थे? वो हजरत अली थे रजी अल्लाह, और पूरा इंतजाम उनके अपने जहन से निकला हुआ है। तो एक तरफ एक शख्स मर्द मैदान होने में वो हो, मैदान बद्र याद कीजिए, ग़ज़वा अहज़ाब याद कीजिए, ग़ज़वा खंदक याद कीजिए, 3-4 मोटी मोटी चीजें भी जो है वो काफी हो जाएंगी। दूसरी तरफ आपकी फसाहत और बलागत, मैं अभी उसका जिक्र नहीं कर रहा, इसलिए कि वो जरा मुख्तलिफ ही मसला है। अहले हदीस हज़रात और हमारे मुहद्दिसीन जो है, जो तसव्वुफ के उन सलासिल को तस्लीम नहीं करते, वो उन चीजों को नहीं मानते, लेकिन जो लोग के तसव्वुफ के कायल हैं, इन सलासिल को मानते हैं। तो आपको मालूम है कि 3 सिलसिले जो है सूफिया के इन सलासिल अरबा में से, वो शुरू होते हैं हजरत अली के साथ से रजी अल्लाह ताला। एक तरफ बातनी कैफियत का वो आलम, एक तरफ इल्मी सलाहियतों का वो आलम, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है रजी अल्लाह ताला अन्हु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी तरफ मर्द मैदान होने की ये कैफियत। तो ये जामियत, मुंतजिम होने का ये मामला जो मैंने आपको बताया कि हजरत उमर फरमा रहे हैं कि लौला अली लहलका उमर, ये जो है दर हकीकत एम्बिवर्ट होने के एतबार से, जिसमें सिद्दीकीन और शुहदा दोनों के औसाफ जमा हो गए हों, इसमें यकीनन एक अजीम तरीन शख्सियत जो है वो हजरत अली की है रज़ी अल्लाह ताला। एक और पहलू से मेरी बात समझ लीजिए, ये भी अर्ज कर दूं, ये भी सिर्फ टांकते जाइए। हजरत अली तमाम गज़वात में शरीक रहे सिवाय तबूक के। तबूक में हुजूर ने उन्हें मदीने में छोड़ा अपने नायब की हैसियत से, और जब उन्होंने शिकवा किया, उनके तो मिजाज से ये चीज बड़ी थी कि लोग जाएं और दादे शुजाअत में मैदान जंग में, और मैं यहां औरतों के साथ पीछे बैठ जाऊं। शिकवा किया हुजूर ने फरमाया कि अली, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है कि तुम्हारा ताल्लुक मुझसे वही हो जो हारून का था मूसा के साथ, सिवाय इसके कि मेरे बाद नबूवत नहीं है। यानी हजरत मूसा के नाइब की हैसियत से हजरत हारून थे, तो वो भी नबी और रसूल थे, लेकिन तुम मेरी जगह हो तो मेरे साथ उसी मकाम पर, लेकिन नबूवत और रिसालत बहरहाल उसका दरवाजा मुझ पर बंद हो चुका है। लेकिन यही काम किया हजरत उमर ने रजी अल्लाह ताला अन्हु। बैतुल मुक़द्दस जब गए हैं, जिसका जिक्र मैं बारहा कर चुका हूं, वो चार्ज लेने के लिए बैतुल मुक़द्दस का, तो किसको नाइब बनाया था? हजरत अली को रजी अल्लाह ताला। कहां से हम मान ले कि इनके माबैन कोई बदएतमादी हो सकती थी? सोचिए तो सही। उस जमाने में कोई शख्स अपनी जगह छोड़कर अपनी जगह ऐसे शख्स को बिठाएगा जिसके साथ उसको एतमाद न हो, जिस पर उसे पूरा वसूख और यकीन न हो। लेकिन यह कि हजरत अली को 2 मरतबा हजरत उमर ने अपना जानशीन बनाया, जैसे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया। और मैं समझता हूं कि यह भी उमर फारूक का उसवे मोहम्मदी पर अमल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर हुजूर ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर अगर हजरत अली को मदीने के अंदर बिठाया था नाइब की हैसियत से, तो कैसे मुमकिन है कि उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हुजूर के इस उसवे पर अमल न करें? बैतुल मुक़द्दस का सफर तबूक से भी कहीं आगे, यरूशलेम जा रहे थे हजरत उमर, और कितना रहा होगा मदीने से आपके गैर हाजिरी का मामला। ये आजकल का मामला तो नहीं था, तेज रफ्तार सवारियां नहीं थी। इस अरसे में तो अगर किसी के दिल में कोई और बात होती तो उसके लिए पूरा मौका था कि तख्ता उलट देता, लेकिन नहीं, माअज़ अल्लाह, ये सब हम इन कहानियों को मानने के लिए तैयार नहीं, हम इन चीजों को तस्लीम करने को तैयार नहीं। ये मरबूत थे, ये एक बुनियाद मरसूस थे,